السلام علیکم خواتین و حضرات. اگر آپ کوئی وظیفہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے کام سنورنے کی بجائے بگڑتے چلے جا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے آج کا ویڈیو کلپ آپ سب کے لیے ہے. روحانی اسکالر مرشد کامل جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کتاب فقیر رنگ کے پیج 250 پر فرماتے ہیں، بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں، صاحب ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہم مشکل میں آ گئے ہیں، ہمارا بلا وجہ کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے. یہ سب اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی گائیڈ کے کتابوں اور رسالوں میں سے پڑھ کر وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور فائدے اور سکون کی بجائے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے صاحبان نے دبی زبان میں مجھے بتایا کہ ایک مستند ولی اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھا لیکن فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو گیا. قصہ یہ ہے کہ اگر کوئی ولی اللہ روحانیت کے بلند مقام پر ہے اور ایک وظیفہ اس کی روح کی کیمسٹری کے مطابق ہے تو ضروری نہیں وہ سب کے لیے یکساں طور پر مفید ہو. مثلا حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، ان سے ایک لغزش ہو گئی جس کے نتیجے میں کشتی سے دریا میں جا گرے اور مچھلی نے انہیں نگل لیا. مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک وہ آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے اور بالآخر عاشورہ کے روز مچھلی نے انہیں دریا کے کنارے اگل دیا. اب ایک پیغمبر نے آیت کریمہ کو چند دن پڑھا اور رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے انہیں معاف کر دیا. تب مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں زمین پر اگل دیا. لیکن مجھ جیسے گناہگار انسان کی کیا جرت ہے کہ وہ اس وظیفے کو پڑھے اور اسی سرعت کے ساتھ وظیفے کے اثرات مجھے حاصل ہو جائیں. پھر مجھے کیا معلوم کہ آیت کریمہ مجھے سوٹ بھی کرتی ہے یا نہیں. 22 سال کی عمر میں صبح و شام 40-42 وظیفے میں کرتا تھا. مرشد صاحب سے ملاقات ہوئی تو پہلا حکم انہوں نے یہ جاری کیا کہ تم جو کچھ پڑھتے ہو اس کو چھوڑ دو. اب مجھے مختلف کتابوں سے لیے گئے وہ اعلیٰ درجے کے وظائف پڑھنا اتنا عزیز تھا کہ انہیں ترک کرتے ہوئے تکلیف تو ہوئی لیکن مرشد صاحب کے حکم کی تعمیل بہرحال ضروری تھی. تب انہوں نے مجھے ایک حرف پڑھنے کو دیا. وہ تھا تو ایک ہی حرف لیکن اس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پہلے روز لنچ بریک کے دوران میں آفس سے اٹھ کر گھر آ گیا اور ظہر کی نماز کے بعد وہ حرف پڑھنا شروع کیا تو مغرب کی اذان کے وقت ختم ہوا. بعد ازاں پریکٹس ہو جانے کے باعث ایک حرف پر مشتمل یہ وظیفہ 1 گھنٹے 10 منٹ میں مکمل ہونے لگا اور اس سے وہ اثرات حاصل ہوئے جو 40-42 وظائف صبح و شام کرنے اور تہجد کے وقت اٹھنے کے باوجود کہیں نظر نہ آئے تھے. کہیں کوئی مائل سٹون دکھائی نہ دیتا تھا. لیکن مرشد صاحب کا بتایا ہوا ایک حرف پڑھنے سے 2.5 سال کے اندر کشف و کرامات حاصل ہو گئی. پھر سیر کا سلسلہ جاری ہو گیا اور یوں میں تیزی سے آگے بڑھا. یہ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مرشد صاحب سے گفتگو کے دوران اس آیت کریمہ کا ذکر بھی آیا تو انہوں نے مجھے اس کو پڑھنے سے یہ کہہ کر منع فرما دیا، یہ آیت کریمہ تمہیں سوٹ نہیں کرتی، اسے کبھی نہ پڑھنا، یہ تمہیں الٹ دے گی. یوں اکثر ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ کون سا وظیفہ ہمیں سوٹ کرتا ہے اور کون سا نہیں. البتہ کوئی صاحب علم یہ جان لیتا ہے پیغمبروں کا اپنا ایک روحانی مقام ہے، ان کے مقام تک کون پہنچ پائے گا. ان کی روحانی طاقت و بالیدگی اس درجے کی ہے جس تک کوئی ولی اللہ پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ذرا سوچئے کہ ان کے پڑھے ہوئے وظیفے کے اثرات ہم پر کس طرح مرتب ہوں گے. اسے پڑھنے کے بعد حالات بگڑتے دیکھ کر ہم منہ سے کچھ نہ بھی کہیں تو دل میں سوچتے رہیں گے کہ عجب کمال کا وظیفہ ہے، فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو گیا. تو لیجئے میرے اچھے ناظرین، بہت ہی انفارمیٹیو، بہت ہی فل آف نالج
जनाब मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की रूहानी गुफ्तगू, और मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी गाइडेंस है। अभी जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि शाह साहब का हम पे कितना एहसान है, कितने सादा से आसान से अल्फाज में वो कितनी पते की बातें हमें बताते हैं, हमारी ज़िंदगी को आसान करते हैं। अल्लाह उनसे कितना प्यारा काम ले रहा है। तो बस मुख्तसर आज के क्लिप से हमने ये सीखा कि हर वजीफ़ा हमारे लिए नहीं है, और बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी कोई वजीफ़ा करें या करना चाहें तो किसी साहिब इल्म, अपने मुर्शिद की इजाज़त ले लें, ताकि हमारी ज़िंदगी में आसानी रहे, ताकि हमें उस वजीफ़े के पढ़ने से नुकसान की बजाय फ़ायदा हो। जो हमें ये शिकवा रहता है कि हमारे काम तो संवरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं, हमारे रवैयों में एक अजीब सी बेचैनी, इरिटेशन आ गई है, गुस्सा आने लगा है, बात बात पर लोगों से झगड़ा हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, सुकून रुखसत हो गया है, मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, तो जान लीजिए कि कहीं कुछ हमसे गलत हो रहा है। कोई ऐसी पढ़ाई हम हो सकता है पढ़ रहे हों जो हमें सूट ना कर रही हो। अल्लाह करीम हम सबको अपने रंग में रंग ले, और हम सबको अपना क़ुर्ब ख़ास अता फ़रमाए, और हम सब की ज़िंदगियों को आसान फरमा दे। जनाब रेफरेंस के लिए बताती चलूँ, किताब फ़कीर रंग, पेज 250 एंड 251।